اور حضرت بہلول دانا آپ ایک دفعہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے آپ کیا کر رہے تھے کہ ریت کے ساتھ جس طرح چھوٹے بچے گھر بناتے ہیں، آپ نے پاؤں رکھ کے اوپر ایک گھر بنانا ریت کا اور پھر اسے مسمار کر دینا۔ تو ادھر سے ہارون الرشید بادشاہ گزرا اور کہتا ہے کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں جنت میں محل تیار کر رہا ہوں۔ فرمایا بیچتے بھی ہو؟ فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ تو کہتا ہے جی کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ فرمایا 10 روپے کا، 10 درہم کا۔ تو وہ بادشاہ ہنسنے لگا اور چلا گیا۔ اس نے سوچا شاید ہمیں جلا ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، تو وہ بادشاہ چلا گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد بادشاہ کی بیوی زبیدہ ادھر سے گزری اور اس نے دیکھا کہ آپ ریت کے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں محل تیار کر رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ بابا جی آپ بیچتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچتا بھی ہوں۔ عرض کی کتنے کا بیچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 10 روپے کا۔ اور بادشاہوں کے لیے تو 10 روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں، اس نے نکالے 10 درہم اور دے دیے۔ اور آپ نے کیا کیا کہ 10 درہم اٹھائے اور دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ اور داتا صاحب کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہی تب ہے جب آپ کی نظر میں سونا اور مٹی برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کی نظروں میں سونا اور مٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی بلکہ برابر تھی۔ تو آپ نے وہ 10 درہم پکڑے اور دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ زبیدہ ادھر سے چلی گئی۔ اب شام ہوئی، رات ہوئی۔ اب جب وہ ملکہ بھی سو گئی اور بادشاہ ہارون الرشید بھی سو گیا، تو ہارون الرشید رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے، اس کے بعد جنت کے نظارے ہیں اور جنت میں بڑے بڑے محلات ہیں اور ایک بڑا ہی خوبصورت گھر ہے۔ اور ہارون الرشید جب قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو محل ہے، یہ جو گھر ہے نا، یہ ملکہ زبیدہ کا ہے۔ تو ہارون الرشید جب اندر داخل ہونے لگتا ہے تو دربان جو ہیں وہ اسے روک دیتے ہیں۔ ہارون الرشید کہتا ہے کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ دربان کہتے ہیں کہ یہ تیرا محل نہیں ہے، یہ تو زبیدہ کا ہے۔ اس نے کہا جی زبیدہ میری بیوی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کے معاملات جو ہیں نا وہ اور ہیں لیکن آخرت کے معاملات اور ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، رات کو جب آنکھ کھلی تو ملکہ کو بھی اٹھایا۔ کہتا ہے کہ زبیدہ بتاؤ کون سا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عمل ہے، کون سا ایسا عمل کرتی ہو جو اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اتنا عالی شان محل تیار کیا ہے؟ فرماتی ہے میں تو کچھ نہیں کرتی، میں تو صرف وہی معمول کے مطابق نمازیں، روزے، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ تو کہتی ہیں ہاں مجھے یاد آیا کہ وہ جو بزرگ تھے نا بہلول، کل دجلہ کے کنارے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس نے جنت کا محل لینا ہے مجھے بتاؤ، میں محل دیتا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اسے وہ 10 درہم دیے۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا تو کہتا ہے کہ زبیدہ اس نے تو مجھے بھی کہا تھا۔ اب بادشاہ جو ہے نا ساری رات اسے وہ ٹک ٹکی لگی رہی۔ صبح ہوئی، بادشاہ جاتا ہے اور دل میں اس کے یہ آرزو ہوتی ہے کہ بہلول ادھر بیٹھا ہو، بہلول ادھر بیٹھا ہو۔ تو جب جاتا ہے تو حضرت بہلول دانا ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح ریت کے گھر بناتے ہیں اور پھر اس کو مسمار کر دیتے ہیں۔ تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنت میں گھر لینا ہے، جس نے جنت میں محل لینا، آؤ میں جنت میں محل دیتا ہوں۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں جب قریب گیا تو میرے دل میں اور بھی آرزو تھی۔ اس نے پھر پوچھا کہ اے بہلول تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اور پھر ڈر تھا کہ مجذوب بندہ ہے، وہ نہ ہو کہ کچھ اور بات کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں محل تیار کر رہا ہوں۔ اس کے دل کو پھر حوصلہ ہوا کہ نہیں بات تو ویسی ہے۔ تو اس نے پھر عرض کی کہ آپ بیچتے بھی ہیں؟ تو فرمایا ہاں بیچتا بھی ہوں۔ اس طرح جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہتا ہے جی کتنے کا؟ فرمایا آدھی حکومت لوں گا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ کل تک تو 10 روپے لے رہا تھا اور آج کہتا ہے کہ میں آدھی حکومت لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل تک جو سودا تھا نا وہ بغیر دیکھے تھا، لیکن آج جو تو سودا کرنے آیا ہے نا یہ تو دیکھ کے کرنے آیا ہے۔ انڈٹھا سودا